اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ آیت نمبر 10 جس کو ہم نے کل شروع کیا تھا لیکن مکمل نہیں کیا تھا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 10 فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ہم نے پہلوں کی جماعتوں میں، یعنی تم سے پہلے جو جماعتیں جو قومیں گزری ہیں ان میں بھی ہم نے بھیجا تھا۔ کن کو بھیجا تھا؟ انبیاء کو، اور وہ بھی اسی طرح ذکر لے کر، نصیحت لے کر، کتابیں لے کر تمہاری طرف آئے تھے۔ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا، تکرار کر دیتے ہیں، شیع، شین یہ اور عین یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے شیعہ، جو شیعہ مذہب بھی کہا جاتا ہے۔ تو شیعہ کا مطلب چند الفاظ سے سمجھا جا سکتا ہے، ساتھ دینے والا، ساتھ ساتھ چلنے والا، پیچھے پیچھے چلنے والا، اطاعت کرنے والا۔ ان سب الفاظ میں ایکچولی شیعہ کا معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اچھے کانٹیکسٹ میں بھی استعمال ہوا ہے اور برے کانٹیکسٹ میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اچھے کانٹیکسٹ میں کہاں استعمال ہوا ہے؟ فرمایا حضرت سورہ صافات میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اس کے شیعوں میں سے، یعنی حضرت نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم تھے۔ کیا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کا حضرت نوح کا شیعہ ہونا؟ یہاں پہ میں عرض کر دوں، بڑی جرأت اور بڑی جسارت کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو یہاں پہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے شیعوں میں سے ابراہیم تھے۔ بہت بڑی جسارت اور قرآن مجید کی معنوی تحریف کی یہ کوشش ہے۔ حقیقی فضائل امیر المؤمنین اور فضائل اہل بیت بھی پس منظر میں چلے جاتے ہیں جب غلط قسم کی باتیں آیات قرآن کو کھینچ توڑ کر ان سے فضائل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ سورہ صافات کو پڑھیے۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، جو آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سن رہے ہیں، جب آپ کسی مجلس میں، کسی لیکچر میں دیکھیں کہ کسی خطیب نے کسی آیت کو بول کر نقطہ لگایا ہے تو ایک دفعہ قرآن میں جا کے بھی اس آیت کو دیکھ لیں، اس کے آگے پیچھے پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر دیکھیں کہ واقعاً بنتا ہے یا نہیں بنتی بات۔ اگر حق کے ساتھ باطل کی ملاوٹ نہ کی جائے تو حق بہت واضح اور پاورفل ہوتا ہے، لیکن اگر حق کے ساتھ باطل ملا دیا جائے تو مخالف کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے لوگوں کو صرف باطل دکھاتے ہیں، دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا حرکت کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ، اور اس باطل کی برائی میں
حق چھپ جاتا ہے نیچے. لہذا قرآن مجید نے قرآن مجید نے اہل کتاب سے کیا فرمایا ہے؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم حق کے ساتھ باطل کو ملاتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ وانتم تعلمون، جبکہ تمہیں علم. لہذا اپنے مجمع میں بیٹھ کر جو مرضی کھیل کھیل دیا جائے وہ تو کہیں گے سبحان اللہ، لیکن جب دوسروں کے سامنے وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ کچھ اور کہا جا رہا تھا، بات کچھ اور. اب حضرت نوح کا ذکر ہے سورہ صافات میں، جو سورہ یاسین کے بعد ہے، اور اس سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء کا ذکر جہاں سے شروع کرتا ہے، سب سے پہلے حضرت نوح کا بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بے شک نوح نے ہمیں پکارا تو ہم کتنے بہترین جواب دینے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے بڑی عظیم کرب سے اور تکلیف سے اس کو اور اس کے اہل کو نجات دے دی. اور یہ قصہ بیان کرنے کے بعد وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، اور اسی کی روش پر ہم نے بعد والوں کو کہا کہ تم نے بھی یہی کرنا ہے. سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر عالمین میں سلام. نوح کو معمولی مت سمجھو، نوح پر عالمین میں سلام. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اچھے لوگوں کو ایسے ہی جزا دیا کر. پھر کیا فرمایا؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح کے پیروکاروں میں سے، نوح کے فالوورز میں سے ایک کون تھا؟ ابراہیم. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ ہر قسم کے شرک سے پاک دل لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں آئے. اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب اس نے اپنے باپ سے یعنی چچا سے اور اپنی قوم سے کہا کس چیز کی عبادت کرتے ہو تم؟ افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا جھوٹ موٹ کے معبود بنا کے اللہ کو چھوڑ کر ان کا تم نے ارادہ کیا ان کو پوجنے کا؟ یہ پورے شہر پوری قوم کے سامنے اکڑ گئے، چیلنج کر دیا پورے سسٹم کو، اپنی قوم کو. تو یہاں پر قرآن میں واضح ہے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم کو حضرت نوح کا شیعہ، کیا مطلب؟ کیونکہ جیسے اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، جو پہلے نبی کا دین ہے آخر نبی کا وہی دین ہے. رسول پاک کو فرمایا، اس امت کو فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے جس کا نام اسلام ہے، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو ہر مسلمان حضرت ابراہیم کا بھی شیعہ ہے، فالوور اس معنی میں، نہ کہ ایک خاص مسلک کے معنی میں، وہ ایک الگ چیز بن گئی. ٹھیک ہے نا، کہ جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو باقی سب کے مقابلے میں فالو کیا، ان کو شیعہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں، ان کو شیعہ کہا گیا. اور آج جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے اور اہل بیت علیہ السلام کے فالوور ہیں، ہم دین ان سے لیتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں ان کو بالعموم شیعہ کہا جاتا ہے. تو یہ آیات کے ساتھ یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. مجھے پتہ ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہوں، یہ آیت سننے کے بعد وہ لوگوں سے پوچھو آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ کچھ پتہ نہیں. کبھی قرآن کھول کر دیکھا ہو؟ کچھ پتہ سوری کوئی نہیں اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے. یہ خیانت ہے جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اور جب تک عوام کو قرآن کا پتہ نہ ہو کہ کیا ہے آگے پیچھے، تب تک وہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے، انہیں پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ کیا ہو. توجہ فرما رہے. تو وہ شیعہ کا لفظ اس آیت میں سورہ صافات میں بہترین استعمال ہوا. نوح کے فالوورز میں سے ابراہیم تھے، وہاں لفظ کیا استعمال ہوا؟ شیعہ. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ. برے کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. وہ شیعًا یہی ہے
اسی سورہ ہجر کی آیت نمبر 10 والا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَإِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. اے رسول، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، فرقے فرقے بن گئے، الگ الگ اپنے گروپ بنانا چاہتے ہیں، بنا لیے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اس کا مطلب ہے کہ جو بھی تعلق کی چیز فرض کی جا سکتی ہے، کسی بھی قسم کا تعلق وہ بھی نہیں ہے. بالکل آپ لا تعلق ہیں ان لوگوں سے جن کو دین کے ٹکڑے کرنے کا اور گروپ بنانے کا شوق ہے. گروپ بازی کے زیادہ شوقین ہیں بنسبت امت کی فکر کرنے کی. تو وہاں کیا ہے، جنہوں نے دین کو گروہ بنایا اور کیا ہو گئے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروپ بن گئے. شیعہ بمانا گروپ، ٹکڑا، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ کہ جو گروہ بن گئے، یہاں برے معنی میں استعمال ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ فالوور یا گروہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور فالوور یا گروہ برا بھی ہو سکتا ہے. تو جس کانٹیکسٹ میں آئے گا. اب وہ جو متعصب ہیں، سب فرقوں والے ایسا کرتے ہیں. میں جب بھی بات کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے سب کے بارے میں کی جائے تاکہ سب سننے والوں کو باتوں کا پتہ چلے. جب کوئی متعصب آدمی اپنی عوام کو شیعوں کے خلاف یعنی شیعہ مسلک کے خلاف بھڑکانے لگتا ہے تو یہ والی آیت میں نے خود سنا. ایک صاحب اچھی داڑھی بڑی شخصیت اور کہہ رہے ہیں یہ قرآن میں دیکھو اللہ نے شیعوں کا ذکر کیا ہو. جھوٹ بول رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور شیعہ بن گئے. آگے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں اچھا یہ شیعوں کے بارے میں اللہ نے بتایا ہوا دین کو ٹکڑے کرنے والے. یہ کہاں کی بات اٹھا کے کہاں فٹ کر دی. جیسے حضرت نوح کے شیعہ حضرت ابراہیم کو اٹھا کے مولا علی پہ فٹ کر دیا، حضرت نوح کو بیچ سے آؤٹ کر دیا کیونکہ وہ پبلک کو اتنے زیادہ مثلاً کوئی امپورٹنٹ نہیں ان کے لیے. اسی طرح اس نے کس بات کو اٹھا کر شیعہ مسلک پہ فٹ کر دیا. اس قسم کے خائن اور متعصب اور امت میں نفرتیں بھرنے والے اور قرآن کے کلمات کو اپنی جگہ سے ہٹا کر اور معانی نکالنے والے، تحریف کرنے والے، جو قرآن نے یہودی علماء کی صفت بتائی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات پروردگار کو جو اس کی جگہ ہے وہاں سے ہٹا کر اور جگہ پہ فٹ کرتے. اللہ نے بھی ان کو بتایا ہوا ان کی نشانیاں، لیکن اس نشانی کو لمس کون کر سکتا ہے؟ قرآن اچھی طرح پڑھا ہو تب اسے پتہ چلے گا یہ جو تقریر کر کے آیت کا ریفرنس دے رہا ہے یہ جیسی آیت ہے ویسے بیان کر رہا ہے یا اس کو اپنی جگہ سے ہٹا کر کوئی اور مراد نکال رہا ہے. لیکن افسوس کہ قرآن مہجور ہے اور قرآن کے قریب آنے کا رواج نہیں. اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی گزشتہ قوموں میں شیع الاولین، پہلوں کے گروہوں میں، یعنی گزشتہ اقوام جو گزری ہیں مختلف، ان میں بھی اے رسول ہم نے رسول بھیجے. یہ اب رسول کو بھی تسلی دی جا رہی ہے اور جہاں رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے مخالفین کے مقابلے میں، وہیں پر اسی میں کفار کے لیے دھمکی بھی چھپی ہوئی کہ ہم رسول کو کامیاب کریں گے اور تمہارا انجام اچھا نہیں. آیت نمبر 11. یہ عجیب و غریب یہ آیت تکرار ہوتی ہے، یعنی یہ معنی قرآن میں بار بار تکرار ہوا، لیکن اس پہ آپ بہت غور کریں اور اس کے اسباب پر غور کریں ایسا کیوں ہوتا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَسُولٍ، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر، یعنی جو بھی آتا تھا، جو یہ عربی میں کہا جاتا ہے وَمَا يَأْتِيهِم، اور کوئی ان کے پاس نہیں آتا تھا من رسول، رسول الا، مگر یہ کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو بھی آتا تھا بلا استثناء، جو نبی ہم بھیجتے تھے ان کی طرف، کانوا بہ یستہزئون، یہ اس کا تمسخر اڑاتے تھے، مذاق بناتے تھے، طنز کرتے تھے، اس کے مذاق اڑاتے تھے. جیسے اوپر آیت گزری، اے وہ کہ جس پہ ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً مجنون ہے. یہ استہزاء ہے، مذاق اڑانا.
اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کا انہوں نے استہزاء نہ کیا، مذاق نہ اڑایا۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، کیونکہ اس بات کو اللہ نے تکرار بھی بہت کیا قرآن۔ یہ انسان سوچے کہ آخر انبیاء کے اندر کیا کمی تھی کہ لوگ سبھی، ہر قوم، ہر رسول کی قوم اس کا استہزاء کرتی۔ یہ جو نکتہ جس کو سمجھ آ گیا، یعنی یہ قرآن میں تکرار ہونے والا نکتہ ہے، یعنی اللہ اس بات کی طرف گویا کہ بار بار متوجہ کروانا چاہتا ہے کہ سوچو انبیاء کے خلاف کیوں ہوتے تھے لوگ۔ اور اس کے بعد ہم تاریخ اسلام میں دیکھیں ائمہ اہل بیت کے خلاف کیوں تھے، کیوں بنو امیہ نے ان پر ظلم ڈھائے، کیوں پھر بنو عباس نے بھی ان پر ظلم ڈھائے، کیوں؟ خاندانی اعتبار سے محترم ہونا ان سے بڑا محترم ہی کوئی نہیں۔ علم اور پرہیزگاری اور تقوی کے اعتبار سے محترم ہونا، آج شیعہ کتب آپ چھوڑ دیں، اہل سنت کی کتب آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سب ائمہ امام علی علیہ السلام سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن عسکری علیہ السلام تک، اب سب ائمہ کا کتب اہل سنت میں جا کر تاریخ پڑھیں، آپ دیکھیں گے امام کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، اور امام سے مراد یعنی امام دین، امام دین، ایسے امام کے مثلا سب سے زیادہ جس فقہ کو فالو کیا جاتا ہے ہمارے اپنے ملک میں، فقہ حنفیہ، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں جس پر فخر کرتے تھے، جس کی شاگردی پر، امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو خاندانی اعتبار سے اگر دیکھو تو بھی محترم ترین، اور علم و پرہیزگاری اور تقوی کا مطالعہ کرو تو بھی بہترین، لیکن امت کا سلوک دیکھو ان کے ساتھ تو بدترین۔ انسان غور کرے کیوں؟ وہی ریزن ہے جو انبیاء کے استہزاء کا اور انبیاء پہ کی مخالفت اور مظالم کا ریزن، وہی ریزن، سیم ریزن۔ کیونکہ ان کی باتیں بالکل سیدھی اسٹریٹ فارورڈ، جو اللہ نے کہا ہے وہ بتا، چاہے سامنے والے کو اچھی لگے، چاہے سامنے والے کو اچھی نہ لگے۔ اور میں پہلے بھی یہاں ذکر کر چکا ہوں لیکن دوبارہ ذکر کر دوں، اللہ تعالیٰ طول عمر عطا فرمایا، ہمارے استاد تھے کم میں، تو وہ یہ بات کہا کرتے تھے، تکرار کیا کرتے تھے کہ جب تم اپنے ملکوں میں واپس جاؤ، چند ملکوں کے اسٹوڈنٹ تھے وہاں پر کم میں مدرسے میں، تو کہتے تھے جب تم لوگ اپنے ملکوں میں واپس جاؤ اور تبلیغ شروع کرو اور تم سے سبھی خوش ہوں، سبھی تمہارے دست بوسیاں کریں، سبھی کہیں اس جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تو سمجھ لینا کہ تم بے ایمان ہو، تم چیٹر ہو، کیونکہ سبھی کو تو انبیاء نہیں خوش کر سکے، اہل بیت نہیں خوش کر سکے، تمہارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوں کہ سارے ہی تم سے خوش ہیں؟ تم کہیں چیٹنگ کر رہے ہو، اللہ کے دین میں ہیرا پھیری کر کے بتاتے ہو، لہذا لوگ تم سے خوش۔ تم دیکھتے ہو مجمع کیسا ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ بانیوں سے سوال کرتے کہ مجمع کیسا ہے، جیسا مجمع ویسے ہی پڑھ دیتے، اتنے تیز ہوتے ہیں بعض لوگ، آ کے اس سے سوال کریں گے، ایسی بات کریں گے جسے پتہ لگ جائے گا کہ یہ مراجع تقلید کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اگر پتہ چل جائے مانتا ہے تو وہ والی تقلید کرے گا، اگر پتہ چل جائے مراجع کا مخالف ہے تو اس کے خلاف کر دے گا۔ گرگٹ ہوتے ہیں، گرگٹ، رنگ بدلتے ہیں، جیسا جس درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں جیسا اس کا رنگ ہے ویسا ہی رنگ یہ بدل لیتے ہیں۔
اللہ کے نبیوں کا قرآن کہہ رہا ہے کوئی رسول ہم ان کی طرف نہیں آیا الا کانوا بہ یستہزئون، اور جو سب سے کمال پر ہے رسول اللہ ان کا استہزاء۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ کہ جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو دیوانہ ہے، تو پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ رسول اللہ سے بڑا عالم فرض کر سکتے ہیں؟ آپ رسول اللہ سے بڑا اخلاق والا، اللہ کہہ رہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خدا تعریف، یعنی اللہ کس کی تعریف کرے گا؟ چھوٹی موٹی چیز کی تعریف نہیں کرے گا، وہ بہت اوپر چیز ہونی چاہیے کہ خدا نے کہا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، ابراہیم ایک امت تھے۔ اللہ جس کو کہہ رہا ہے تو مثلا آپ فرض کریں کہ مثلا ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ کسی زمانے میں پہلے کرکٹر تھا، بہت مشہور، بہت ہی آل راؤنڈر، ٹھیک ہے، بیٹس مین، بالر، سب کچھ تھا، بڑا زبردست کامیاب کیپٹن تھا۔ تو اب اس لیول کا بندہ جو کرکٹ کا بہت زبردست، یہ کسی کو کہے ایک دفعہ میں کہوں کہ بڑی اچھی کرکٹ کھیلتا ہے، ہو سکتا ہے بالکل فارغ سا ہو، مجھ سے بہتر ہو، جس کو آتی نہیں صحیح طرح، اور ایک دفعہ مثلا عمران خان کہے کہ یہ مطلب یہ بہترین کرکٹر ہے اس شعبے کو، تو اللہ سے بہتر تو کسی شعبے کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کا ابراہیم اکیلا امت ہے، اللہ کہے انک لعلی خلق عظیم، اے رسول آپ عظیم اخلاق کے مالک، اللہ کہے عظیم اخلاق کے مالک، اس رسول کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ریزن لوگوں کی مخالفت کا ریزن کیا ہے؟ جس کو یہ سمجھ آ گئی اس کی آنکھیں بہت زیادہ دیکھنا شروع کر دیں، جس نے قرآن سے یہ میسج لے لیا اس کی آنکھیں بہت زیادہ چیزیں پردوں کے پیچھے بھی دیکھنے کے قابل ہو جائیں، اور قرآن اسی طرح نور عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ شخص کے جو مردہ تھا ہم نے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور قرار دیا ہے کہ اس نور کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں اور باہر نکل سکنے کا نہیں؟ یہ وہ ہے کہ جو اللہ کی ہدایت سے استفادہ کر کے دیکھتا ہے معاملات کو، معاشرے کو، اور ایک وہ ہے کہ جو سنی سنائی پہ چلتا ہے، اللہ کی ہدایت سے استفادہ نہیں کرتا۔ جیسے ابھی سورہ ابراہیم میں گزرا تھا پیچھے کہ کیا وہ شخص کہ جو جان چکا ہے کہ جو آپ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ یعنی قرآن مجید کی باتوں کو علم ہونا اور اس پر ایمان ہونا کہ یہی حق ہے، دو چیزیں، ایک تو علم ہو ہی نہ تو کیا پتہ چلے گا؟ ہم کہیں قرآن بر حق ہے، اچھا اندر کیا لکھا ہے حق میں پتہ ہی کوئی، یہ تو بہت سارے مل جائیں گے۔ لیکن یہ کہ کہے قرآن حق ہے، ہم پوچھے کیا حق ہے تو باتیں بتائے قرآن کی، یہ بات حق، یہ الگ بات۔ علم ہونا اور اس پر ایمان ہونا کہ یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے سامنے آنکھوں والا ہے، اور جس کو یہ نہیں ہے، جس کے پاس، وہ اندھا ہے، کمن ہوا اعمیٰ، اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھا۔ آیت نمبر 11، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کا انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو۔ آیت نمبر 12، کذالک، اسی طرح، نسلکہ، ہم اسے گزارتے ہیں، کہاں سے گزارتے ہیں؟ فی قلوب المجرمین، مجرموں کے قلوب میں گزارتے ہیں اس کو۔ غور کیجیے کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کوئی رسول نہیں آتا مگر مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ اس کا۔ رسول کیا سناتا ہے؟ یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیات پڑھ کے ان کو سناتا ہے۔ اب جاری تو ہے نا آیات اندر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے فرما رہے اس طرح ہم مجرموں کے دلوں سے گزارتے ہیں۔ نکتہ سمجھیے، اصل بات سمجھیے اس میں۔ گناہ پر ڈٹا ہوا دل ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر آیت گزرتی نہیں ہے، لیکن وہ جو ریئیکٹ کرتا ہے اپنی نجاست کی وجہ سے، وہ نبی کے مذاق اڑانے کی شکل میں ہوتا ہے۔
اس کے کانوں سے گزر کے بھی جا رہا ہے دل میں. دل سے مراد عقل کا مرکز. ٹھیک. جو اچھا ہے اس کے بھی اسی طرح کانوں سے گزر کے دل میں جا رہا ہے. یہ ری ایکشن کیوں فرق ہے, رد عمل کیوں فرق ہے؟ ایک غور کرنے لگتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کیا بات ہو رہی ہے, دوسرا مذاق اڑانے لگتا ہے. آپ نے اگر کلاس رومز کا منظر دیکھا ہو, اپنے اپنے زمانے کی کلاس یاد کیجئے, اسکول کالج کے زمانے کی. کچھ بچے ٹیچرز کا مذاق اڑاتے ہیں, کچھ بچے اچھے ہوتے ہیں, ادب کرتے ہیں. یہ پیدائشی ایسے تھوڑی ہوتے ہیں. قلوب المجرمین اور قلوب المتقین میں فرق ہوتا ہے. جہاں اندر اچھائی ہو نکلتی بھی اچھائی ہے رد عمل. جہاں اندر غلاظت ہو تو جو چیز بھیجو نکلتی بھی غلاظت ہے. فارسی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, اس کا اردو ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں یہ فرمایا گیا کہ بارش اپنی طبیعت میں, اپنی نیچر میں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. تو ہر جگہ جہاں پانی برستا ہے وہی برس رہا ہے. لیکن گلستان میں پھول اگتے ہیں اور کسی دوسری جگہ پر کانٹے دار پودے اگتے ہیں. بارش وہی بارش ہے, لیکن وہ جس چیز کو مل رہی ہے وہ اپنے مطابق ہی, جو وہاں پر پودا ہے, بیج ہے, جو بیج ہے پانی سارے بیج وہی والا پیتے ہیں, لیکن جو اس بیج کی نیچر ہے نکالتا وہی چیز ہے باہر. یا اسی طرح ایک اور کہا گیا ہے, تمثیل ہے, مثال دی گئی ہے کہ بارش گرتی ہے سیپ کے اندر تو وہ اسے بند کر کے حفاظت کر کے موتی بنا دیتا ہے, اور بارش گرتی ہے سانپ کے منہ کے اندر تو اسی پانی کو وہ اپنی گندگی سے, اپنی جو اس کے اندر کا سسٹم ہے, اس کو زہر بنا دیتا ہے. پانی وہی پانی, پانی وہی پانی. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ اصل میں کہنا چاہ رہا ہے کہ جو مجرم طبیعت کے ہیں, مجرم ہیں, نافرمان ہیں, برے ہیں, ان کے دلوں میں جب قرآن جاتا ہے تو وہ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ مذاق اڑا کر, مخالفت کر کے, تہمت لگا کے. لیکن خدا گزار دیتا ہے تاکہ اتمام حجت ہو جائے. کل کو یہ نہ کہو کہ تم نے سنا نہیں تھا, تمہیں بتایا نہیں گیا تھا, تم نے غلط ریئیکشن کیا, تم غلط ریئیکٹ کیا. اللہ نے صاف صاف تم تک, اللہ کے رسول نے امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا تھا. یہ اس کا معنی ہے. اس طرح ہم مجرموں کے قلوب سے گزارتے ہیں, اور جب گزرتا ہے ان کے قلوب سے تو کیا ہوتا ہے؟ آیت نمبر 13, لا یؤمنون بہ, نہیں ایمان لاتے اس پر. یا تو وہ گندگی چھوڑیں, وہ جو جرم ہے وہ ترک کریں. دونوں چیزیں نہیں اکٹھی ہوتی, دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی. مگر یہ کہ کسی کو فراڈ سے کہا جائے تو کر بھی لے پھر بھی تو ٹھیک ہے, جیسے دین میں تعریف کی جاتی ہے, ورنہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی. لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین, کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور بے شک پہلوں کی روش گزر چکی ہے. یعنی یہ کوئی اے رسول آپ کے ساتھ نہیں پہلی مرتبہ یہ مجرم قلوب والے یہ رویہ رکھ رہے. وقد خلت سنت الاولین, وہ جو پہلی قومیں تھیں ان میں بھی یہی ہوا ہے, ان انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے, مجرمین نے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا. آیت نمبر 14. اب یہاں پر ایک اور جہت سے توجہ کروائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی تخلیق جو آسمانوں میں ہے, بلندیوں میں ہے, اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے مکے والوں کو بھی جب آسمان صاف ہے تو آسمان تو نظر آتا تھا, اور رات کو وہ بے شمار ستارے بھی دکھائی دیتے تھے. شاید آج سے زیادہ کلیئر دکھائی دیتے تھے, چونکہ ابھی تو ہوائیں آلودہ ہیں, ڈسٹ ہوتی ہے زیادہ, اور یہ دھوئیں وغیرہ اور پتہ نہیں کون کون سی جو گیسز ہیں انڈسٹریز سے نکلی ہوئی, بالآخر انہوں نے آلودہ کیا ہوا. تو اس وقت تو نہیں تھا, ہم سے شاید زیادہ کلیئر تو وہ دیکھا کرتے تھے آسمان. تو یہاں اس کی طرف توجہ کروائی جا رہی ہے. آیت نمبر 14, وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ, اور اگر ہم ان پر
آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، تو وہ اس میں بلند ہوتے چلے جائیں. یعنی اگر ہم ان کو کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ یہ آسمان کی بلندیوں میں جائیں اور اوپر کی اس دنیا میں تھوڑا پہنچے، تو کیا کہیں گے؟ ان کے منہ سے کیا نکلے گا؟ ایسا حسن دیکھیں گے، ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ آیت نمبر 15 میں فرمایا لَقَالُوا، تو یقیناً کہیں گے اِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، ہماری آنکھوں کو مدہوش کر دیا گیا. یعنی اتنا منظر خوبصورت لگے کہ انسان کو لگے میری آنکھوں کو گویا کہ نشہ ہو گیا. انما یہ سکرت نشے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. نماز کے قریب نہ جاؤ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. تو حتماً کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں کو تو بس، یعنی ہمیں اور کچھ نہیں لگ رہا، ہمیں لگ رہا ہے ہماری آنکھوں پہ کوئی نشہ ہو گیا. انما، بس یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور کچھ نہیں نظر آ رہا. بلکہ اس سے اوپر بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پہ جادو کر دیا کسی، میجک ہو جائے، میجک سے کچھ اور نظر آنا شروع ہو جائے. یعنی اتنی عجیب چیزیں نظر آئیں کہ سمجھیں حقیقت نہیں ہے، جادو سے یہ ہو رہا سارا کچھ. اتنا ان کو اللہ کی تخلیق کے بہترین مناظر نظر آئیں. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کئی جگہوں پر پڑھا ہوا ہے، لیکن کسی اوتھینٹک سورس میں میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو تو مجھے بتائیے گا، کہ جو پہلا رشیا کا ایسٹروناٹ پہلی دفعہ خلا میں گیا تھا، تو اس نے جو خلا کا منظر پہلا بیان کیا تھا وہ آلموسٹ یہ الفاظ تھے، آلموسٹ یہ الفاظ تھے. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. کوئی بھی انسان جب منظر دیکھتا ہے عجیب و غریب تو اس قسم کے الفاظ بولتا ہے کہ یقین نہیں آ رہا، یہ آنکھیں میری کیا دکھا رہی ہیں. تو یہ جملے اس شخص کے بھی کوٹ کیے جاتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کسی نے آنکھوں پہ جادو کر دی. اور یعنی اس سپیس کے حسن کو اس نے اس طرح بیان، جب زمین کے مدار سے، ایٹماسفیئر سے باہر نکلے. چاند پہ تو نہیں گئے تھے، چاند پہ تو بعد میں پھر وہ امریکی پہلی دفعہ گئے تھے، لیکن یہ رشین ایسٹروناٹ جو پہلی دفعہ گیا تھا اس کے الفاظ یہ کوٹ کیے جاتے. اور 2-3 دن پہلے میں پڑھ رہا تھا، مجھے نام بھول گیا، انگلینڈ کا کوئی ملینئر، کوئی بہت امیر آدمی جس نے سب سے پہلے خلا کا سفر کیا، تو اس کے وہ انٹرویو دے رہا تھا، تو وہ یہ بھی کہہ رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا میں جنت میں چلا گیا. یعنی اسپیس کے اندر ایک دفعہ ہے کہ آپ کیمراز میں جو وہ ویڈیوز بھیجتے ہیں وہ دیکھیں، ایک دفعہ خود دیکھیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ کے دوست بعض ہمارے بھی دوست ہیں یہاں کراچی میں جو گلگت بلتستان کے اور چھٹیوں میں وہاں گئے ہوتے ہیں، تو وہاں سے وہ اپنی فوٹوز بھیجتے ہیں. تو اب فوٹوز میں بھی نظر آ رہا ہے، لیکن وہاں بیٹھا ہوا بندہ کہاں اور فوٹو دیکھنا کہاں پر. ٹھیک ہے. ظاہر ہے وہ پھر خوبصورتی سامنے ہے اس مناظر کی، موسم، یہ وہ، ٹھنڈک، سب کچھ. تو اس کے الفاظ BBC میں، غالباً BBC میں پڑھ رہا تھا میں، تو اس میں وہ لکھا ہوا تھا کہ میں جب اسپیس سے ہو کے آیا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں جنت سے ہو کے آیا ہوں، اتنی خوبصورت تھی. اور اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹورزم، اسپیس ٹورزم بھی شروع ہو رہا ہے. تو آپ بھی تیاری کریں. میرا خیال ہے $2.5 لاکھ ٹکٹ ہے ابھی، $2.5 لاکھ کی ٹکٹ ہے. کوئی کتنا بن جائے گا، 4.5 کروڑ یا کتنا کچھ بنے گا تو اس کی ٹکٹ ہے. تو یہ اسپیس میں جانے کا اور یہ چیزیں دیکھنے کا ٹورزم شروع ہو رہا ہے. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ روز روشن میں اس پر چڑھتے چلے جائیں تو یہی کہیں گے ہماری آنکھوں کو یقیناً مدہوش کر دیا گیا، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا. یعنی اس طرح ہو جائیں گے جیسے جادو زدہ شخص ہوتا ہے، اس
کے حسن کو دیکھ کر، اس کی وسعت کو دیکھ کر زمین کے مثلا مدار سے باہر۔ آیت نمبر 16، 17 اور 18 ان کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں وضاحت عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ جو موضوع ان آیات میں ہے یہ قرآن میں چند جگہوں پر تکرار سے بتایا گیا، اور جو آیات سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو مکمل طور پر ہم دیکھ سکیں یا حس کر سکیں، لیکن اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا کہ یہ جو جنات اور شیاطین تھے ان کی ریچ خلا میں اور بلندی میں انسان سے بہت زیادہ ہے، یعنی بذات خود یہ جا سکتے۔ اس اعتبار سے انسان کی نسبت فرشتوں سے نزدیک تر شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جنات گویا انرجی ہے۔ ایک تو میٹر ہوتا ہے نا، میٹر نہیں ہے بلکہ مثلا یعنی سمجھانے کے لیے بات کی، گویا کہ انرجی، ان کے لیے موومنٹ اور آنا جانا۔ اور آپ کو پتہ ہے جن کا مطلب کیا ہے، جس کی جمع جنات ہے، جن کہتے ہیں، جن کا میننگ کیا ہے؟ جن کا اصل میننگ کوئی مخلوق کا نہیں ہے، جن کا اصل میننگ ہے چھپی ہوئی چیز جو دیکھی نہیں جا سکتی، یہ ایکچوئل میننگ ہے جن کا۔ تو اسی سے پھر ان کا نام بھی بن گیا کہ جو دکھائی نہیں دیتے۔ دکھائی نہ دینے کے اعتبار سے ملائکہ بھی جن ہے، دکھائی نہ دینے کے اعتبار سے ملائکہ بھی جن ہے، اور جو ایکچولی جن ہے وہ بھی جن ہے، ہم جن نہیں ہیں، ہم نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن نے جو بتایا ہے کہ شیطان جو ابلیس تھا وہ جن تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، یعنی فرشتے اور مخلوق۔ ایک یہ بات پتہ چلتی ہے، پس 3 فرشتے، جنات اور ہم انسان۔ ان میں سے جنات اور انسان یعنی جنات اور ہمیں اللہ تعالیٰ جزا بھی دے گا، سزا بھی دے گا، یعنی ان دونوں کو، جنوں اور انسانوں کو قرآن نے واضح طور پر اس کا بتایا ہوا ہے۔ جنات میں مومن بھی ہوتے ہیں، جنات میں کافر بھی ہوتے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُؤْمِنُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ سورۃ الجن میں، اور ہم میں سے مومن بھی ہیں اور ہم میں سے دوسرے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس انسان اور جن دونوں کی ہدایت اللہ نے کی ہے، اور جو قرآن سے بات پتہ چلتی ہے جو انسانوں کے نبی ہیں وہی جنوں کے نبی۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، اے رسول کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے بڑی توجہ سے قرآن سنا اور کہنے لگے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، رشد یعنی ارتقاء، ترقی، سیدھے راستے پر۔ فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا، اور اب ہم کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں۔ اس کا مطلب ہے جنوں میں بھی مشرک موجود ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اب ہم کبھی شرک نہیں کریں گے۔ تو پس جنات کے لیے مثلا کوئی الگ سے قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، اسی نبی پر، یا سورہ احقاف میں ہے غالباً آخر میں، وہاں پہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اے رسول آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیر دیا اور انہوں نے قرآن کو بڑے غور سے سن رہے تھے، اور جب قرآن پڑھ لیا گیا مطلب انہوں نے سن لیا تو اپنی قوم کی طرف گئے اور ان کو تبلیغ کی، اور تبلیغ کرتے ہوئے کیا کہا کہ اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، کہ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کی کتاب کے بعد آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہراً انہیں حضرت عیسیٰ کا معاملہ نہیں معلوم، یا بہرحال یہ یہودی جن تھے، حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، جیسے آپ کو پتہ رسول اللہ کے زمانے میں یہودی بھی تھے، مسیحی بھی تھے، جنہوں نے حضرت نہیں مانا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو،
اور حضرت موسیٰ کے دین پہ ہی مثلاً سمجھتے تھے کہ ہم باقی ہیں۔ اسی طرح ان جنوں نے بھی جو قرآن نے کوٹ کیا، کیا کہا جا کر اپنی قوم کو، اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، کہ جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، یہدی الی الرشد و الی طریق مستقیم، کہ جو رشد اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے۔ تو پس یہ اگر جنات کا سسٹم انبیاء وغیرہ کوئی اور ہوتا تو وہ اپنے نبیوں کہتے، ادھر حضرت موسیٰ کا نام لیا ہے اور پھر اس کے بعد قرآن کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو قرآن نے بتائی ہیں جنوں کے بارے میں، اور جو معاشرے میں جنوں کے بارے میں چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی قرآن نے نہیں بتائی، اس کے الٹ بتائی ہوئی۔ یہاں فراڈیے کیا کرتے ہیں، میرے پاس جن ہے، کبھی کہتے ہیں میرے پاس موکل ہے، میرے پاس موکل ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے اور سٹوریاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور وہ ہمیں رپورٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پریٹینڈ یہ کرتے ہیں کہ غیب کی خبر دیتے ہیں۔ یہ غیب کی جو خبر ہے اس کا قرآن نے یہاں پر بھی اور ویسے بھی سورہ سبا میں، سورہ سبا کہ اس کے اندر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر کیا ہے، عجیب بات کی ہے وہاں پر۔ ظاہری شان و شوکت کے اعتبار سے پوری دنیا میں حضرت سلیمان جیسی حکومت کسی کو نہیں ملی، ہوائیں کنٹرول میں، جانوروں سے، حیوانوں سے، پرندوں سے باتیں کر رہے ہیں، اور جنات اور شیاطین کو کنٹرول کیا ہوا، کام پہ لگایا ہوا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتا ہے ساری حضرت سلیمان کی حکومت کی ہیبت اور سب شان بیان کرنے کے بعد اللہ ہے۔ تو اب جب اتنا کچھ دیا تو حضرت سلیمان کو بعد والوں کے لیے ایک عبرت بھی بنا دی۔ عبرت اچھی بری دونوں عبرت ہوتی ہے۔ تو قرآن میں جو ذکر ہے وہ کچھ ہے، یعنی بات کلیئر ہو جاتی ہے وہیں سے، تفصیلات باقی روایات میں کہ ساری حکومت کی شان بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کر دیا، سلیمان کو اب موت دینی ہے، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ، کس نے ان سب کو خبر دی سلیمان کے مرنے کی سوائے وہ ایک معمولی سے زمین پہ رینگنے والے کیڑے نے جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اب کس طرح کھڑے ہوئے تھے، کیا چیمبر بنایا ہوا تھا، وہ بہت بڑا ان کا کہتے ہیں اس پر شیشہ لگا ہوا تھا، اور کوئی کہ شیشہ وہاں کب آ گیا، تو قرآن نے بتایا ہے کہ جو وہ سبا قوم کی ملکہ آئی تھی تو ایک تو جب اپنے تخت کو دیکھا ٹوٹا پھوٹا ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو آپ کا تخت تو نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ لگتا تو وہی ہے گویا کہ اور پھر حضرت سلیمان نے اس کو گویا کہ دورہ کروایا اپنے جو محلات بنے ہوئے تھے۔ اب وہ خود بادشاہ تھی، بادشاہ لوگوں کے پاس بڑی بڑی قیمتی چیزیں اور تعمیرات اور سب کا ذوق ہوتا ہے، دیکھو تو انہوں نے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت سلیمان کا کام اتنا آگے تھا کہ یہ بیچاری جب ایک جگہ میں داخل ہوئی تو سمجھی کہ یہ پانی ہے، پانی ہے، تو اس نے اپنی جو وہ پانچے تھے جو بھی تھا اس نے اوپر اٹھا لیے گیلے نہ ہو۔ تو حضرت سلیمان نے اسے کہا کہ آپ، میں کہہ رہا ہوں، حضرت سلیمان نے نہیں کہا کہ آپ پینڈو ہیں، یہ پانی نہیں ہے، یہ ٹائلز ہیں، آپ کو پانی کی طرح لگ رہی ہے وہ بیچاری۔ اور دیکھیں یعنی اس کو اتنا جھٹکا لگا کہ تخت دیکھ کر ایمان نہیں لائی تھی حضرت سلیمان کی، یہ جب یہ دیکھا نا کہ یہ جو اللہ کو ہم نے تو اللہ کو ماننے والوں کو بھی بدنام کیا ہوا، اللہ کے دین کو بھی پتہ نہیں کیا کر کے پیش کیا دنیا میں، تو وہاں پہ کہتی ہے کہ میں سلیمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتا ہوں، جو سلیمان کا اللہ ہے میں اس پر ایمان۔ بس یہ جو ظاہری مادی ترقی ہے یہ بھی بہت بڑا سبب ہے لوگوں کو کھینچنے کا۔ آج جو اسلام کی اور مسلمانوں کی حالت ہے اور یورپ کی ترقی اور اس کی حالت ہے، اگر آپ ذرا برعکس کر لیں، وہاں مسلمانوں کو بٹھا دیں اور یہاں بٹھا دیں، کتنے لوگ ہوں گے
جن کا اسلام قبول کرنے کا دل نہیں کرے گا. یہ جتنے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں نا بھاگ بھاگ کر، یہ سارے یہ بیسیکلی دنیا کا ہونا یا نہ ہونا. کیونکہ ایک نوجوان جس کے سامنے پوری زندگی پڑی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ دین مجھے کیا گائیڈنس دے رہا ہے میری دنیا میں. توجہ سے سنو، میری باتیں بعض اوقات تو نہیں، اکثر اوقات ہی ذرا سخت لگتی ہیں. یہ نوجوان کہتا ہے پریکٹیکلی کیا دے رہا ہے مجھے اسلام، کیا گائیڈنس دے رہا ہے، میں نے زندگی کیسے گزارنی. اسلام میں اس کو کیا نظر آتا ہے؟ وظیفے کرو، یہ کرو، فلان کرو، یہ کرو. اسے پریکٹیکل لائف میں نہیں. اس کو میں نے کیا تو پریکٹیکل لائف میں انسان کس کو فالو کرتا ہے؟ جو کسی شعبے میں جو سب سے آگے جا رہے ہوں. تو وہ دیکھتے ہیں یار دنیا میں تو وہ لوگ آگے، تو دنیا میں مجھے انہی کو فالو کرنا. اور پھر وہ اتنا کھنچتا ہے اس طرف، آہستہ آہستہ اپنا دین اسے بالکل بیکار اور فرسودہ سی چیز لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ تو زبان سے اظہار کر دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ دل میں دین سے فارغ ہو گئے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ چلو ان کے ساتھ گزارا تو کرنا ہی ہے. لہٰذا تو جب مسلمانوں میں ہوتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ایک دوغلی قسم کی، منافق قسم کی شخصیت وہ سامنے آ جاتی. تو وہاں پر حضرت سلیمان جب گرے، فلم لفظ قرآن کے یہ فلما خر، جب وہ گرے، یعنی یہ خرہ دھڑام سے نیچے آنے کو کہتے. جب وہ دیمک نے عصا کو کھایا، وہ عصا کیسا تھا کہ یعنی وہ دنیا سے چلے بھی گئے اور دیر تک کھڑے رہے، اور ان کو دیکھ کے ڈر کے مارے نیچے جن کام کر رہے تھے. وہی جن جو اب آ کے انفرادیوں کو علم غیب بتاتے ہیں، وہی جن نیچے توجہ کرے کام میں لگے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے فلما خر، اور جب سلیمان گرے، تبینت الجن، تب جنوں کو پتہ چلا، اَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، کہ اگر انہیں غیب کا کچھ پتہ ہوتا، یہ والا غیب جو بالکل سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ نہیں پتہ چلا زندہ ہے کہ چلا گیا دنیا سے. اَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، کہ اگر غیب کا علم رکھتے، مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، تو اس رسوا کن عذاب میں نہ رہتے. جو ڈر کے مارے مثلا گدھوں کی طرح کام کر رہے تھے، تو گرے تو وہ بھاگ گئے. ان کا سلیمان تو گئے، ہم ایسے ذلیل ہو رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ زندہ ہے. یہ وہ جن ہیں جو غیب کی خبریں لا کے اور پھر آپ ہدیے دیتے ہیں. مثلا کہ یہ بہت زیادہ میں چھوٹے ہوتے مجھے بھی کوئی لے گیا تھا ایک پیر کے پاس، تو وہ مجھے یاد ہے، وہ یوں کرتا تھا، اوپر دیکھتا تھا، ہاں بھائی خود ہی اوپر سے جواب لے کے بتا رہا ہوتا تھا. قرآن مجید بہت انسان کے دماغ کو مضبوط کرتا ہے. خرافات اور توہمات اور کالی بلیاں اور ہاتھ میں کھجلی اور دیوار پہ کوا بول رہا ہے، اس قسم کی بیہودہ باتوں سے انسان کوسوں دور چلا جاتا ہے. انتہائی پریکٹیکل، مضبوط اور بہترین انسانی صفات والا انسان اس قرآن مجید سے وجود میں آتا ہے. ہاں قرآن نہ ہو تو پھر کیا وجود میں آیا آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اب یہ جو شیاطین تھے، یہ عالم بالا کہاں سے خدا بہتر جانے، یہ بعض اوقات اس عالم کی خبریں چرایا کرتے تھے. سورہ جن میں اس کا وضاحت کے ساتھ تذکرہ. چرایا کرتے تھے. جب اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی، اللہ کے رسول کی نبوت کا اعلان ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اوپر جو ہے وہ گویا کہ پیٹریوٹ میزائل لگا دی کہ جو بھی اوپر آئے اس کے سر میں لگے آ کے. کوئی گھسنا، تو پیٹریوٹ میزائل تو فیل بھی ہو جاتے ہیں، یہ فیل نہیں ہوتے. یعنی وہ جو اوپر کا عالم بالا تھا جہاں سے یہ کبھی کبھی خبریں چرایا کرتے تھے، وہ راستہ بھی ان کے لیے بند ہو گیا، اوپر نہیں جا سکتے. اب توجہ کیجیے.